اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ما طاب لکم، جس کی تم تاب رکھتے ہو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو، و ثلاثہ تین، و رباع چار۔ پھر فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرماتا ہے اگر تم کو ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فواحدتاً، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس مسئلے پر جو زمانے میں مولویوں نے بہت ہی الجھا رکھا ہے کہ بھائی دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے۔ ارے دیوبندی تو دیوبندی اہل حدیث کو بھی لڑکی دے سکتے ہیں، دیوبندی کی تو بات دور کی ہے۔ دیوبندی تو مقلد ہے، چاروں اماموں کو مانتا ہے، چاروں سلسلے مانتا ہے، اس کو تو دینا بدرجہ اولا ہے۔ اگر اہل حدیث بھی اس پرکار کا ہے کہ مگر شرط ہے اہل حدیث کے کو لڑکی دینے میں کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتا ہے۔ جیسے مزار پہ آنا جانا وہ ایک الگ بات ہے، بس اتنا معلوم کیا جائے کہ یہ حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر ان کو تہ دل سے مانتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اور دل سے تعریف بھی کر رہا ہے، پہلے اس کے منہ سے کچھ جملے سن بھی لیے جائیں اور اولیاء اللہ کی بھی تعریف کرتا ہے، تو پھر ایسے اہل حدیث کو بھی لڑکی دے سکتے ہیں، دیوبندی بھی دے سکتے ہیں، بریلوی بھی دے سکتے ہیں، دونوں دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ اہل حدیث کی لڑکی لے بھی سکتے ہیں، اہل حدیث کو لڑکی دے بھی سکتے ہیں۔ دیوبند والا تو بدرجہ اولا، اس کو تو دینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ تو چاروں اماموں کو مانتا ہے، چاروں سلسلوں کو مانتا ہے، اولیاء اللہ کو ہی مانتا ہے، مست مجذوبوں کو ہی مانتا ہے، کشف و کرامات کو ہی مانتا ہے، تصرفات اولیاء کو ہی مانتا ہے، تصوف کو بھی مانتا ہے۔ تو دیوبند والے کو دینا تو بدرجہ اولا جائز۔ یہ غلط فہمی عوام بالکل دل سے نکال دے جو مولویوں نے پھیلا رکھی ہے کہ دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، بالکل دے سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیں۔ آپ ان مولویوں کے چکر میں نہ آئے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تم کھا بھی سکتے ہو، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جیسے عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو عیسائی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقائد میں اتنی ترمیم نہ ہوئی ہو کہ حد کفر پر پہنچ گیا۔ اب اس کا آئیڈیا تو ہوتا نہیں، لیکن اب ہمیں معلوم ہے عیسیٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اس کے عقائد کا پتہ نہیں ہم، لیکن وہ ہمارے سامنے بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ ہاں جب آپ کے سامنے کسی عیسائی نے کوئی کفریہ یا شرکیہ کام کیا ہو تو پھر آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جب تک آپ نے نہیں دیکھا ہو تو بالکل کھا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ لوگ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکی کسے کہتے ہیں، ناپاکی کسے کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے عالم بڑے بڑے مفتی یہی جو کہتے ہیں دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، کیا یہ ان کی کچوڑی نہیں کھاتے؟ کیا یہ ان کی پکوڑی بنی ہوئی نہیں کھاتے؟
کیا وہ آب طہارت لینا جانتے ہیں؟ جن کی کچوڑی کھاتے ہیں، جن کی پکوڑی کھاتے ہیں، جن کی بنی ہوئی ہاتھ کی مٹھائی کھاتے ہیں، برفی کھاتے ہیں، ڈبکی کھاتے ہیں، لڈو کھاتے ہیں، بھجیے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، اور آئے دن کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، اور ہر جگہ کھاتے ہیں، جے پور میں بھی، کوٹہ میں بھی، کلکتہ میں بھی، دلی میں بھی، سب جگہ کھاتے ہیں، اور خوب مزے سے کھاتے ہیں کہ صاحب بڑی مزیدار بنی ہے کچوڑی۔ کس کی کچوڑی؟ جو آب طہارت لینا نہیں جاتا۔ کیا ان میں مفتی ہوتے ہیں؟ کیا ان میں محدث ہوتے ہیں؟ کیا ان میں اس طرح کے متقی ہوتے ہیں کہ سب آب طہارت لینا جانتے ہوں؟ کیا وہ ڈیرا لیتے ہیں؟ کیا وہ پانی لیتے ہیں جا کر کے وہاں پر بیت الخلاء میں؟ جن کا یہ مولوی مفتی کھاتے ہیں، جو منع کرتے ہیں کہ دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے ہیں، ان سے وہی سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، جو تم کچوڑی کس کی کھا رہا ہو؟ ارے وہ ظاہر میں پاک ہے، ظاہر میں کوئی نجاست نظر نہیں آتی۔ لو تجھے ایک ایسے شخص میں تو نجاست نظر نہیں آتی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو ایمان میں بھی داخل نہیں ہے، اس کی تو نجاست نظر نہیں آ رہی، اور ایک کلمہ پڑھنے والے میں نجاست نظر آ رہی۔ کتنا بڑا خبیث آدمی ہے۔ اب یہ کہتا ہے مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، وہاں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے فتوے سے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے بھی نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے نا دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کون سے بریلوی ہیں؟ چل کے بتاؤ، اگر یہ کہ ہیں تو چلو۔ ارے چلے تو میں کرواؤں گا، 10 ٹکٹ کا انتظام میں کرواؤں گا، آپ تو تیاری کر لو۔ اگر یہ کہہ دے کہ ہاں ہیں صاحب سنی ہیں بریلوی ہیں، تو میں 10 ٹکٹ کا میں انتظام کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا باپ نہیں نکال سکتا مکہ شریف مدینہ شریف میں سے بریلویوں کو، 50 بریلوی نہیں نکال سکتا، خاص طرح پر وہاں کے رہنے والے 50 تو میں نے زیادہ بتایا، 10 نہیں نکال سکتا، 10 بھی میں نے بہت بتا دیے، ایک نکالنا مشکل ہو جائے گا ڈھونڈے سے۔ 10 نکال بھی اگر دے مثال کے طور پہ، تو 10 سے کون سی سنیت ہوگی؟ 50 نکال دے تو اس میں کون سی سنیت ہو گئی صاحب؟ وہاں تو 50 لاکھ کی آبادی ہے دونوں شہروں میں، مکہ شریف مدینہ شریف کے 50 یا 60 لاکھ کی آبادی ہو، تو اگر 10-20 نکل بھی جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو نکلنا مشکل ہے، 10-20 پراپر وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو نہ دیوبند کو جانے نہ بریلوی کو جانے، بس نام سنا ہوگا لوگوں نے، اس حساب سے جو مانتے نہیں، وہ تو پہلے قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، پکے کٹر سنی ہوتے ہیں۔ اب کہو کہ صاحب وہ سنیما کھلنا ہے، تو سنیما وہاں کے لوگ تھوڑی کھلوا رہے ہیں، سنیما حکومت کھلوا رہی، اور یہ تو ابھی کھلنا شروع ہوئے نا، اس سے پہلے تو سنیما کچھ بھی نہیں تھے، اس سے پہلے تو کوئی ایسی باتیں نہیں تھی، تو جب بھی تو تمہاری نظر میں مسلمان نہیں تھے، جب وہاں سنیما ہال نہیں کھلے تھے اور بھی خرافاتیں نہیں ہوئی تھی جو ابھی ہونا شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی تو تمہاری نظر میں مسلمان نہیں تھے، ان کی نظر میں تو 100 سال سے ہی مسلمان نہیں، جب یہ سب باتیں بھی نہیں تھی، جب بھی مسلمان نہیں تھے وہ لوگ۔ پھر قیامت بھی تو آئے گی، پھر انڈیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا انڈیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں کی لڑکیاں کالجوں میں کس طرح سے پڑھ رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے کالجوں میں ماحول، کتنی لڑکیاں فرار ہو رہی ہیں، اور آئے دن فرار ہو رہی ہیں، ایک نہیں کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں ایسا ہو رہا ہے؟ وہاں تو ایسا نہیں ہو رہا نا، وہاں تو آج بھی پردے کا معاملہ ہے اور پردے کا ماحول ہے، تو اگرچہ کچھ باتیں اگر گڑبڑ ہو گئی ہیں، تو یہاں تو انڈیا میں تو پورا ہی گڑبڑ چل رہا ہے، زیادہ تر 90% تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو 100% نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو 90% نماز نہیں پڑھتے، وہ تو 100% نماز پڑھتے ہیں، جیسے جمعہ پڑھتے ہیں انڈیا میں، ایسے وہ لوگ نماز 5 ٹائم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی اچھائیوں پہ نظر نہیں آتی لوگوں کی، بس یہ کہتے ہیں کہ آپ دیوبندی کو لڑکی نہیں دے سکتے، تو پھر تو اس سے پوچھا جائے، عوام پوچھ سکتی ہے کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ، جب دیوبندی کو ہم لڑکی نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے نہ دے سکتے، تو کہ ہاں کہ اچھا بتاؤ پھر تمہارے حساب سے مکہ شریف مدینہ شریف والوں کا کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں تو ٹوٹل وہی ہے جن کو تم مسلمان نہیں مانتے، وہاں بھی کہتے ہو، دیوبند سے زیادہ کٹر یعنی برا تمہارے حساب سے وہ برے ہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے تمہارے حساب سے، تو وہ لوگ پھر یہ چپ ہو جائیں گے، کبھی کہیں گے نہیں سنی ہوتے کہنا چلو، اسی وقت کہتے ہیں چلو 10 ٹکٹ تمہارے انتظام، عالموں کو لو 10 ہم اپنے لے، 20 عالموں کو پورے لیپ ٹاپ میں سب ریکارڈنگ کریں گے، 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینہ رہنا وہاں پر، بلکہ پورا سال لینا، پورے سال کا خرچہ اٹھائیں گے، اگر تو وہاں سے 50 ایسے بریلوی نکال دے جو کعبے کے مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتے ہوں، تو ہم تیرے بھائی غلام بن جائیں گے، اور 50 لاکھ روپے تم کو انعام بھی دیں گے، وہ کہنا 1 سال تک تجھے ہم ٹائم دیں گے، مگر سب سے ایک بات پوچھیں گے کہ یہ کعبے کے امام کو کیا مانتے ہو، مسجد نبوی کے امام کو کیا مانتے ہو، فتح حسام العلمی کو کیا مانتے ہو، تم دیوبند والوں کو کیا مانتے ہو، نظریے کھلے عام وہ بیان دیں گے جیسے تو بیان کرتا ہے، تو ہم تجھے 50 لاکھ انعام دیں گے، اور پھر عمرے کے ٹکٹ بھی فری ہماری طرف نہیں بتا سکتا ہے۔
کہ نا پھر تو تمہارے ساتھ ان کے نکل نہیں ہو رہا ہے، نہ مکہ شریف والوں کے ہو رہا ہے نہ مدینہ شریف والوں کے ہو رہا ہے۔ مکہ شریف میں صحابہ کرام کی اولاد جب فاروقی انڈیا میں ہے، صدیقی انڈیا میں ہے، عثمانی انڈیا میں ہے، علوی انڈیا میں ہے، تو کیا فاروقی مکہ شریف میں نہیں ہوں گے؟ کیا مدینہ شریف میں نہیں ہوں گے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ہوں گے؟ جب انڈیا میں بھرے ہوئے ہیں فاروقی، عثمانی، صدیقی، یہاں پر انڈیا میں بڑی تعداد میں۔ اور پھر دوسری بات، وہ سید ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد، وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد، تو پھر کیا یہ انڈیا کے اندر ہی سید آ گئے؟ سب پوری دنیا کے سید کیا انڈیا میں آ چکے ہیں؟ کیا مالیرا، بلگرام، مسوری، کچوچا اور بھی جگہ کے سید پورے ہی آ چکے ہیں؟ کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں سید نہیں ہیں؟ اور کب سے سید ہیں؟ 1400 سال سے سید ہیں، آج بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کی اولاد ہیں وہاں پر۔ وہاں تو سید بننے کا سلسلہ بھی نہیں، جیسے انڈیا کے اندر سید بنتے جا رہے ہیں لوگ باغ۔ امیر القاضی کے بارے میں تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ وہ سید نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ سید نہیں ہے، ابھی ابھی بنا 20 سال پہلے، میونسپلٹی میں جا کر اس نے اپنی نام بدلوایا، جائے کیا کیا کیا، اللہ بدل۔ اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے۔ تو جب یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسا عرب میں تو نہیں ہو رہا ہے نا۔ اور پھر وہ انصاری حضرات بھی ہیں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا یہاں انصاری جو ہے کہ یہ ان کا سلسلہ یہ خود بتائیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسبت سے انصاری کہا جاتا ہے، تو انصاری حضرات کا سلسلہ تو مکہ شریف مدینہ شریف میں بھی ہے نا۔ تو اگر انصاری جس دن بھڑک گیا اور انصاری کے جس دن سمجھ میں آ گئی، اور انصاری کے سمجھ میں ایک دم آتی، یہ بات جان لینا کہ جس دن انصاری سمجھ لیتا ہے نا اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کو بھی سمجھ کی بڑی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا محدث بریلوی جماعت میں انصاری ہے، سب سے بڑا مفتی بھی انصاریوں میں ہے۔ تو یہ انصاری حضرات بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ انصاریوں کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، احکام شریعت میں آپ کو۔ تو بطور تان کہنا منع کیا گیا، حرام ہے کہ بطور تان اگر کوئی ان کو مومن کہتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور اگر مومن اس لیے اس لحاظ سے کہتا ہے کہ سیدھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، تو صرف جائز ہے، یعنی مومن کے معنی بھلا بھولا، یعنی بھولا بھالا شخص۔ تو انصاری حضرات یہ سمجھ جائیں گے کہ یار واقعی میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد مکہ شریف مدینہ شریف میں ضرور ہے، تو پھر یہ کہیں گے کہ یار انہوں نے اب تک ہمیں بہت بیوقوف بنایا، وہاں کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے، تو پھر انصاری یہ حضرات بھی وہیں پر انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف کے امام سے، اور وہیں آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ تو پھر تو حقیقت بات ہے ان کے حساب سے کسی کا ہی نکاح نہیں ہو رہا، نہ مکہ شریف والوں کا ہو رہا، نہ مدینہ شریف والوں کا ہو رہا، نہ سیدوں کا ہو رہا۔ جن جو سید حضرات موجود ہیں ان کا بھی نکاح نہیں ہو رہا ان کے ساتھ۔ چلے چل کے بتائیں جن کو یہ مسلمان مانتے ہیں، اگر ان میں ان کا نکاح ہو رہا ہو، سیدوں کا یا مکہ شریف کے انصاریوں کا یا صحابہ کرام کی اولاد کا، جن کو یہ مسلمان مانتے ہیں، تو کون وہ نکاح پڑھا رہا ہے، کون گواہ بنتا ہے، کس میں وہ شادی، سب آپس میں شادی۔ خود ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے ہی شادی کا ہوئی، جو 40 سال وہاں رہے تھے، ان کے لڑکے کا نام تھا فضل الرحمان، ابھی تو انتقال ہوا 7 سال میں۔ کہاں شادی ہوئی تھی، کہاں شادی کی تھی انہوں نے، کس سے نکاح پڑھوایا تھا، کون گواہ بنا تھا ان کے نکاح میں؟ فضل الرحمان صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے گواہ میں کون نکاح بنا تھا؟ اگر 3 بیٹے بھی ہوتے تو کیا 2 بیٹے گواہ بن جاتے اپنے بھائی کے اس میں؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، 2-3 بیٹے کا تو ذکر ہی نہیں آتا۔ 3 بیٹے اگر ہوگی تو 2 بیٹے کہاں ہیں، بتاؤ چلو کہاں نماز پڑھتے تھے؟ فضل الرحمان صاحب کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ ابھی انتقال ہوا 7 سال پہلے، سب پتہ ہو جائے گا کہ فضل الرحمان صاحب کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، سب پتہ ہو جائے گا۔ پھر ان کے بھی تو لڑکا لڑکی ہوں گے، ان کی شادیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ اس لیے میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، جتنا مسلمانوں کو چکر میں ڈال رہے ہیں، اس سے قوم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور آپس میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ بیچاری لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو یہ بہت بہتر ہے کہ دیوبندی بریلوی دونوں جماعتوں کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ ان کی لڑکی عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی جماعت سے نماز پڑھنے، یعنی دونوں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ عورتیں گھر میں ہی، یعنی دونوں کے علماء کا خیال ہے عورتیں گھر میں پڑھیں تو بہتر ہیں۔ اہل حدیث کی طرف سے تو اجازت ہے مسجد میں آنے کی، وہاں تو آتے ہیں، اہل حدیث میں تو عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں۔ لیکن اگر یہی بات اگر دیوبندی بریلیوں میں ہو جاتی، تعداد دونوں کی زیادہ، انٹرنیشنل پیمانے پہ 2 ہی سلسلے ہیں، دیوبند بریلی، جیسے BJP کانگریس انڈیا میں، ایسے دنیا میں انٹرنیشنل دیوبندی بریلی اس انٹرنیشنل پیمانے پر ہے۔ باقی بسپا ہے، سپا ہے، اسی طرح اہل حدیث ہے، موجودی ہے، اور بھی جماعتیں ہیں۔
تو اگر مان لو کہ اگر مسجدیں میں عورتوں کا بھی آنا شروع ہو جاتا ہے انڈیا میں دیوبندی بریلیوں کی مسجدوں میں، تو پھر تو آپس میں چوٹی پکڑا پکڑا ہو جاتی. مان لو کوئی دیوبندن عورت آتی بریلوین کہتی کہاں سے آئی ہو، کہ وہاں سے آئے ہیں بھائی ہم تو بھوپال سے. ارے بھوپال سے آئیے تو پکی دیوبندن ہوگی. ارے بھائی ہم کیا جانے دیوبندن، ارے چھپا رہی ہے پکی دیوبندن ہے، تو کھٹمل ہے دیوبندن ہے. ہو سکتا ہے کوئی تیز ترار عورت ہو تو دیوبندن لڑ بھی جائے کہ کیا ہوتا ہے دیوبندن. ارے کیا ہوتا ہے تجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تو تائی مسلمان بن گئی. تو پھر تیز ترار اگر ہوئی دیوبندن تو اس نے کہا اچھا تو بریلون قبر پجن ہے، رک جا میں بتاتی ہوں. تو بھائی کی میں چوٹی پکڑا ہو جاتی، وہ اس کی چوٹی پکڑتی، وہ اس کی مسجدوں میں ہی پتہ چلا عورتوں کی چوٹی پکڑا پکڑا ہو جاتی. مگر 50 عورتیں ہوتی دیوبندن 50 بریلون تو دونوں ایک دوسرے کو گراتی چوٹی پکڑ پکڑ. وہ ادھر سے گراتی، پھر کتنی بری بری آوازیں نکلتی عورتوں کی، کیونکہ عورت تکلیف زیادہ برداشت نہیں کر پاتی. یعنی ذرا سی چوٹی پکڑ لو تو عورت بہت تیز چلاتی اور بہت وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی عورت. اب پتہ چلا عورت نماز پڑھنے آ رہی ہے دیوبندی مسجد میں بریلوی مسجد میں، اور پھر اس میں دونوں کی قسم کی عورتیں مل گئی. ایک دوسرے سے پوچھنے لگی تم کون ہو، تم وہیں پر چوٹی پکڑا پکڑا کے نکلو، باہر نکلو، تمہاری یہ مسجد نہیں ہے، تم جاؤ وہاں دیوبندن میں دیوبندنوں کے وہاں پر علاقے میں جاؤ، وہیں جا کے نماز پڑھنا. اب کہاں جائے گی بیچاری عورت، عورت کہاں جاتی پھر بریلوی، پھر مسجد کہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے. اگر مان لو کسی علاقے میں ایک ہی جیسا ماحول ہے جیسے ادے پور ہے، ادے پور میں ٹوٹل بریلوی، تو ہم وہاں جا کے ایسے علاقے میں دیوبندی آدمی عورت کہاں مسجد ڈھونڈے گا جا کے. اسی طرح سے ناسک ہے، وہاں بھی ٹوٹل بریلوی ہے، ٹوٹل بریلوی ہے، تو وہاں جا کے مسجد. اب بھوپال میں اگر بریلوی آ گیا اور یہی کام دیوبندی نے شروع کر دیا، جیسے عورتوں نے بھی یہی پوچھنا شروع کر دیا دیوبندیوں کی کہ کہاں سے آئی ہے تو، کہ ہم ناسک سے آئے. پھر دوسری عورت ہوتی اس کے تو کہاں سے آئی ہے کہ ہم ادے پور سے. اچھا تو قبر پجن ہے، تو بریلون ہے، کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے قبر پجن بریلون. اچھا چھپا رہی ہے، تو چھپا رہی ہے، تو قبر پجن علاقے سے آئی ہے، تو بریلون علاقے سے آئے. چل کبھی نکل یہاں سے، تیری مسجد نہیں یہاں پر بھوپال میں کر دی جائے. 3 مسجدیں تیری جا ڈھونڈے جا کے، ایک اشوکا گارڈن میں ہے، ایک سونا گیری میں ہے، ایک نظام الدین کالونی میں ہے. جا وہیں جا کے تو نماز پڑھ لینا. وہ تینوں مسجد کے لوگ کعبہ شریف کے امام کو مسلمان نہیں مانتے، نہ مسجد نبوی کے اماموں کو مسلمان مانتے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو مسلمان مانتے. جو بھوپال میں 3 مسجدیں بنی ہیں نا، وہ تینوں مسجدوں کے امام سونا گیری کا، اشوکا نظام الدین کالونی کے امام، مکہ شریف مدینہ کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے، بھوپال کے لوگوں کو بھی نہیں مانتے. جو 1200 مسجدیں ہیں ان کے کسی بھی امام کو مسلمان نہیں مانتے. تو وہ کہہ دیتی دیوبندن کہ چلو نکلو باہر نکلو، بریلون ہو تم وہاں جاؤ، اپنی اشوکا گارڈن مسجد میں جاؤ، وہاں جاؤ فرق جگہ جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھو. تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جس طرح سے مسلمانوں کو مردوں کو مسجدوں میں جانے کا حکم دیا، یہی حکم اگر عورتوں کے لیے ہوتا تو پھر کیا عالم ہوتا ہے. پھر تو رات دن چوٹا پکڑی پکڑی ہو جاتی، وہ اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچتی، وہ اس کی چوٹی پکڑ کے گراتی، بڑا مشکل کام ہو جاتا. پھر تو آئے دن تھانہ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں چکر میں نہ پڑیں. مولوی لوگ رسی کا سانپ اتنا بنا دیتے ہیں کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے، ان کا کھانا تمہاری حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے تو ان سے نکاح بھی جائز ہے. اہل کتاب کی لڑکی سے آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں. کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا کے آپ نکاح کر سکتے ہیں. قرآن میں بڑے بڑے علماء نے لکھا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، ان سے نکاح بھی جائز ہے. بشرط ہے کہ کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن انہوں نے تو ایک کلمہ پڑھنے والے اور وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، دیوبند والے چاروں سلسلے بھی مانتے ہیں، قادری چشتی سہروردی نقشبندی، حضرت پیران پیش شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مانتے ہیں، حضرت خواجگان کو ہی مانتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو ہی مانتے ہیں. تو پھر ان ایسے لوگوں سے نکاح کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ دیوبند والوں کی کتابیں پڑھیے. آپ میں بھی آپ کو بتا دوں گا بطور صنعت سے کہ دیوبند والوں کی کتابوں میں بڑے بڑے ولیوں کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ جب کہیں موقع ملے گا تو ثبوت کے طور پہ بتاؤں گا. دیوبند والے لوگ بھی خواجہ غنی نواز کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ تو ان کا تو سلسلہ خواجہ غنی نواز میں کی وجہ سے دیوبند والوں کا تو سلسلہ بڑے پیر صاحب سے ہے، وہ تو مرید ہوتے ہیں بڑے پیر صاحب کے سلسلے میں.
قادریوں میں مرید ہوتے ہیں، شورمردیوں میں، چشتیوں میں، نقشبندیوں میں، مجددیوں میں۔ میں نے خود دیکھا ہے پیر طریقت پیر کامل حضرت مولانا شیخ اسرار الحق صاحب اعظم گڑھ والے، میں نے ان سے بھوپال میں ملاقات کیا تھا، ان کی مجلس میں بھی میں بیٹھا، کامل پیر سے، اور میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا تو وہ برا نہیں مانے۔ میری جب عمر کم تھی، آج سے 28 سال پہلے، 30 سال پہلے میں نے ان سے سوال کیا تھا، مجھے معلوم ہے ریت گھاٹ کے پاس میں جب وہ ٹھہرے تھے وہاں پر بھوپال میں، تو میں نے ان سے سوال کیا، حضرت برا نہیں مانے۔ میں نے ایک ایسا سوال کیا تھا، میری عمر کم تھی، سزا سے سوال کیا، برا نہیں مانے، جواب دیا مجھے انہوں نے۔ تو وہ ایسے مرد کامل تھے حضرت شیخ اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نبر اللہ وجہہ، اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ آج بھی ان کے بیٹے بھوپال میں آتے ہیں، مرید بناتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ ہوائی جہاز سے آپ سفر فرما رہے تھے، اور دیوبند والوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن سلسلہ تھا ان کا پیر مریدی۔ تو ان کے ایک مرید ہیں نیاز صاحب بھوپال میں، وہ ہمارے بہنوی صاحب کے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی جناب نیاز صاحب، ان سے مرید ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہوائی جہاز میں حضرت سفر کر رہے تھے، کسی غیر مسلم نے اسلام کے اوپر چھینٹا کسی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ اسرار الحق صاحب اگلی سیٹ پہ تھے یا پچھلی سیٹ پہ تھے، بہرحال کسی غیر مسلم نے اسلام کے اوپر طنز کسنا شروع کر دیا، اسلام کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ حضرت نے خالی نگاہ ڈالی تھی اس کے اوپر، بس ہوائی جہاز میں بس حضرت کی نگاہ اور توجہ جب اس کے اوپر ہوئی تو وہ ہوائی جہاز میں ہی پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عالم تھا ان کا، جن کو میں نے خود دیکھا، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، انتقال ہوا ہے، میرے خیال سے 25 سال ہوئے ہوں گے۔ اچھی طرح سے میں نے دیکھا، ان کی صحبت میں رہا، اور ان کی تقریر بھی میں نے سنا، حضرت مولانا شیخ اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے بارے میں ایک نے وہ بتایا شرابی کبابی تھا، اس نے مجھے خود بتایا، گوہر نام تھا، وہ حجام کا کام کرتے تھے امامی گیٹ کے اوپر۔ وہ خود مجھے صاحب میں تو شراب پی کے پڑا رہتا تھا، مجھے خود انہوں نے بتایا تھا کہ میں تو شراب پی کے پڑا رہتا تھا صاحب، کہ حضرت بس نکل جاؤں گے کہیں سے، کہ حضرت کی توجہ جب ہوئی، جب سے میری یہ حالت ہو گئی، یعنی اس کی داڑھی بھی رکھ لی، 5 ٹائم کا نمازی ہو گیا، اور کرتا پاجامہ پہننے لگا، بالکل نورانی چہرہ ہو گیا۔ میں نے خود دیکھا تھا، ان کا نام تھا گوہر صاحب، امامی گیٹ پہ حجام کی دکان تھی۔ کہا صاحب میں تو شراب پی کے پڑا رہتا تھا، کہ حضرت کی توجہ جب سے ہوئی، جب سے میرا یہ ہو گیا معاملہ۔ تو یہ تو توجہ کا عالم تھا، دیوبند کے پیر تھے، لیکن کامل پیر تھے، اور بزرگوں کو ماننے والے مجددی سلسلے کے تھے، اور مراقبے کرواتے تھے، مراقبہ ہوتا تھا، اور یعنی مراقبے، مکاشفے، مجاہدے، اور ریاضت، ذکر، اذکار، سبق، اسباق، یعنی لطائف ستہ کی تعلیمات۔ تو یہ ان کے مرید مراقبے آج بھی کرتے ہیں، ان کے مرید مراقبے الحمدللہ آج بھی ان کے لڑکے بھوپال میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ ذاکر کسے کہتے ہیں، مراقبہ کسے کہتے ہیں، مکاشفہ کیا ہوتا ہے، تو ان کے لڑکے آج بھی بھوپال میں آتے ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، آتے ہیں بھوپال میں، ان کے مرید ہیں۔ تو حضرت مولانا شیخ اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت واقعات ہیں صاحب، میں نے خود دیکھا اچھی طرح سے، ان کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے، کہ بس دیکھتے رہو، چہرہ آج بھی ہمیں یاد ہے، چہرہ ایسا تھا کہ کہیں پر آ جائیں، اگر کسی جگہ آ جائیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، پیر ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود لوگ کہتے ہیں تو بہت بڑی ہستی آئی ہوئی ہے کوئی، ایسا اللہ نے چہرے پر نور دیا تھا کہ حضرت مولانا شیخ اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ سے دیوبند سے سلسلہ تھا ان کا، دیوبند والوں کو مانتے تھے، لیکن سلسلے بزرگان دین سے تھے، سلسلہ تھا بزرگوں سے، ان کا تعلق تھا اولیاء اللہ سے۔ تو یہ حالت ہوتا ہے اولیاء کرام کے ماننے والوں کا، کہ جو آج بھی دیوبند والوں میں ہے، بریلی والوں میں سب، تو بدرجہ اولا دیوبند والوں کو لڑکی دینا جائز ہے۔ جو لوگ سنی ہیں کبھی ذہن سے اپنے بات بالکل نکالتے ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں صاحب، قیامت میں آپ میرا گریبان پکڑ لینا، اگر کوئی بات ہو مجھے گریبان پکڑ لینا قیامت، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ان کا قبیحہ بھی جائز ہے دیوبند والوں کا، بریلوی والوں کا بھی، اہل حدیث کا بھی، اور شیعہ، وہ شیعہ جس نے ایسا عقیدہ نہیں رکھا ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں، ایسا عقیدہ تو عام طور سے شیعوں کا ہوتا نہیں، ان کے 32 فرقے ہیں، ایسا عام طور سے سب کا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے۔ اجمیر شریف کے شیعہ حضرات کا تو عقیدہ یہی ہے کہ قرآن کے 30 ہی پارے ہیں، اور وہ وہاں پر تینوں امام صحابہ کرام کا نام بھی لیتے ہیں خطبے کے اندر، تینوں امام۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں جو زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، ان سے دور رہا جائے۔ بہرحال کوئی ایسا شیعہ جو حد کفر پر نہ پہنچا ہو، یا ایسا الہی جو حد کفر پر نہ پہنچا ہو، تو اس کا ذبیحہ کھانا بالکل جائز ہے۔ اور لڑکی دینے کے لیے بس شرط ہے کہ آپ اہل حدیث سے اتنا معلوم کر لیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔
کیونکہ اب ہماری لڑکیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، تو یہ جائیں گی کہاں؟ یا تو پھر آپ کو اہل حدیث میں دینا ہی پڑے گا، دیوبندی بریلوی کسی میں دینا پڑے گا، نہیں تو دیکھ ہی رہو گا پھر یہ کس کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ اگر تم نہیں دو گے آپس میں لڑکیاں تو پھر یہ جا کس کے ساتھ رہی ہے؟ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو دے دو جس کا عقیدہ حد کفر پر نہ پہنچا، یعنی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکلی ہو جس پر کفر لازم آتا ہو۔ ایسا ہم تو سے کوئی بکتا تھوڑی، کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا کہ ہر کبھی کفر بکے گا۔ اب یہ کیا ہے، رسی کا سانپ کیسے بنا دیتے ہیں؟ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ان کا، یہ مولوی لوگ جو رسی کا سانپ وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ کسی نے اگر کہا کہ جاؤ مسجد فلانی مسجد ہے کہ کوئی قریب میں مسجد ہے، کسی دوست نے کہا مجھے پیشاب لگ رہا ہے، کیا کروں کہاں جاؤں، ایک دم آدمی کے منہ سے نکل جاتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ، مسجد ہے مسجد میں پیشاب کر جاؤ۔ تو یہ مولوی اس طرح سے لڑواتا ہے قوم کو کہ دیکھو فلانی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عوام کہتی ہے ایسا تو کافر ہے۔ تو جیسے ایک نے کہا نا، کوئی نے کہا نا کہ مسجد میں جاؤ پیشاب کر جاؤ، دیکھو ایک آدمی میرے سامنے گیا تھا جاؤ مسجد میں پیشاب کر جاؤ، بتاؤ کیا مانو گے تم سے؟ تو آدمی کہتے ہیں کافر ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے، لیکن سمجھدار آدمی کافر نہیں کہ وہ پوچھیں کون کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی نے کہا کوٹا میں جے پور میں فلانی جگہ دکان پہ لیتا کہ سمجھدار آدمی تو اس سے پوچھیں گے کہ یار ایسا کون مسلمان کہہ دے گا، جا کے پوچھیں گے کہ نہیں ہم تیرے بتانے سے کافر نہیں کہیں گے، پہلے اس سے خود معلوم کر لیں گے، ابھی زندہ ہے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات، کیونکہ بھائی تم نے کیا کچھ کہا تھا کہ مسجد میں پیشاب کرا، وہ کہے گا کہ بھائی ایسا کون کہتا ہے، کون پاگل ایسا کہے گا؟ نہیں کوئی آیا ہوگا آپ کے پاس، ارے بھائی میرا دوست آیا تھا کل، اس نے کہا اسے پیشاب لگ رہا، میں نے کہا مسجد میں پیشاب کرا، تو ایسی کوئی نیت تھوڑی کہ اندر نیت یہی ہوتی ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے میں جا کے پیشاب کرا۔ عام طور سے جلی میں نکل جاتا ہے کہ جاؤ مسجد میں پیشاب کرا، عام طور سے جلی نکل جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں الفاظ، تو کیا اس کی یہ نیت ہے کہ اندر پیشاب کرا؟ یہی نیت ہوتی مسجد کے سائڈ میں پیشاب کر جاؤ۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں مسجد میں پیشاب گھر بنے ہیں، تو مسجد میں کب پیشاب گھر بنتے ہیں؟ مسجد کے سائڈ میں تو بنتے ہیں، لیکن عام طور سے کیا کہتے ہیں وہ مسجد میں پیشاب کا بھی انتظام ہے، لیٹرن کا بھی انتظام ہے مسجد کے اندر، تو وہ نیت تو وہی ہوتی ہے نا کہ مسجد کے سائڈ میں جو جگہ باقی ہے اس میں انتظام آدمی کرتے ہیں کمیٹی والے، لیکن کہنے میں ایسا۔ اب میں ایک اور آخری بات بتاؤں، ختم کرتا ہوں، کہ دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی یہ چشتی رسول اللہ کہنے کا بھی جواب، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا کہ غریب نواز نے ایسا کہلوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اہل حدیث والے زیادہ کہتے ہیں، تو وہ غریب نواز سے کیا ثابت ہے ایسا کہلوانا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صاحب تمہارے دیوبندی بریلوی دونوں طرف کے عالم ان کی تائید کرتے ہیں کہ ایسا کہلوایا ہے، نیت وہ نیت جاننا چاہتے تھے مرید کی کہ تیری نیت کیا ہے، میں اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلوایا، بعد میں کہا کہ کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر میں تجھے آزمانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی تو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا ایک مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے رسول کے معنی بھیجے ہوئے تھے، کہ چشتی اللہ کا بھیجا ہوا ہے ہندوستان میں، یہ بھی تو نیت کر کے آپ نے کہا۔ اور دوسرا میں نے حدیث سے ثابت کیا، بخاری شریف کی حدیث امام ابن ثعلبہ جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه فقل هذا الرجل، یہ پوری حدیث ہے جو بہت بڑی حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ امام ابن ثعلبہ نے اللہ کے رسول سے 4 سوال کیے، اللہ کے رسول نے چاروں کے جواب دیے، تو امام ابن ثعلبہ کہنے لگا وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، یہ لفظ بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، یا رسول بمانے بھیجے ہوئے کہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ وَأَنَا زمام ابن ثعلبہ، میرا نام ہے زمام ابن ثعلبہ، اخو بنی سعد ابن بکر، رواہ مسلم وعلی بن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا۔ تو اب میں نے پھر یہ بخاری شریف سے جواب دیا۔ دوسرے اہل حدیث کی اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو چل کے بتا اجمیر شریف میں کہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہندوستان کی کسی بھی دکان میں بتا دے، کسی بھی مکان میں بتا دے، اجمیر شریف کی کسی بھی دکان میں بتا دے، کسی مکان میں بتا دے، کسی بھی دروازے میں بتا دے، اور 10 لاکھ روپے انعام لے کر کے جائے، میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھا بتا دے، پورے ہندوستان میں کہیں بھی بتا دے، اجمیر شریف میں نہیں پورے ہندوستان میں، کسی مسلمان کے گھر میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اس طرح سے گھر میں لکھوائے۔
تو اب یہ اس طرح کی بات ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی تو اس کو مانتے ہیں اس واقعے کو. تھانوی صاحب نے بھی اس میں وکالت کیا ہے, فاضل بریلوی نے بھی کیا, حضرت سید بن عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سبع ثناویر میں لکھا ہے. لیکن میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں ایک اور کہ حضرت شیخ مجید چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بدرجہ اولا اللہ کا نور تھا, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, فإنه ينظر بنور اللہ, بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب عام مومن جو کامل ہو, بشرط کامل ہو, وہ اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے, تو پھر یہ جاننے کی ضرورت کیا تھی کہ ستر سے مرید ہونے آیا ہے نہیں آیا ہے. جب عام مومن کو کشف ہو جاتا ہے تو وہ تو ولیوں کے سردار سے, سید العارفین تھے, سند الکاملین تھے, سلطان العاملین تھے, سلطان الکاملین تھے, پھر ان کو جاننے کی ضرورت نہیں کیا تھی. اور پھر ان کے زمانے میں جو مرید ہونے آیا تو وہ تو ویسے مرید تھا, ان کا پہلے سے ہی مرید تھا, جو مسلمان ہو گیا مرید ہی تھا. تو اب یہ دونوں نے کتابوں میں لکھا, دیوبند بریلی والوں نے وکالت کے اندر حمایت میں تو لکھا ہے, تو ہم کیا کریں. لیکن دیوبند اہل حدیث نہیں مانتا. اب اہل حدیث سن, جو اہل حدیث نہیں مانتا وہ اہل حدیث کو میرے پاس لے آؤ, اس کے بعد کو ماننا پڑے گا. میں کہوں گا اہل حدیث یہ سناؤ, یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. جیسے کوئی حدیث میں اس کے سامنے رکھوں تو وہ کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ کبھی کبھی اہل حدیث بھی بیان کر دیتا ہے, عام طور سے دیوبندی بریلوی سب بیان کر دیتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں اہل حدیث بھی ہے, اہل حدیث بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جیسے مرزا انجینئر جیسا خبیث شیطان مردود یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مرزا انجینئر کو وہیں روکو کہ مرزا انجینئر روک, تو نے ابھی کیا کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کہا کہ نہیں کہا کہ ہاں بے شک میں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. وہیں سے سوال کرو کہ اچھا بتاؤ کہ حدیث کسے کہتے ہیں. مرزا انجینئر جیسا خبیث کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. لیکن اچھا بتاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضعیف بتایا وہ کیا ہے, وہ کہ کافر ہیں. تو تم کیا ہوئے, تم نے ابھی کہا کہ حدیث ضعیف ہے تو تم کافر ہوئے کہ نہیں. تم نے خود ابھی تعریف کر دی کہ حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں, اور جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتاؤ کافر ہیں. تو ابھی تم نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے تب تم کافر ہو گئے کہ نہیں. تم نے خود ہی مسئلہ بتایا کہ نہیں وہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے, وہ مطلب ہے. کیا مطلب ہے, کیا ابھی تم نے حدیث ضعیف کہا, ہم نے تم سے تعریف بھی پوچھی کہ حدیث کسے کہتے ہیں, تم نے کہا اللہ کے رسول کے فرمان کو. پھر ہم نے یہ بھی کہا جو فرمان رسول کو ضعیف بتایا تو تم نے خود کہا کہ وہ کافر ہیں. تو تم نے خود ابھی حدیث ضعیف کہا. نہیں وہ علماء نے تشریح لکھی ہے, اصطلاحات بیان کیے کہ جو جس میں راوی کمزور ہو حدیث ضعیف ہے, جس میں ایسا راوی ہو موضوع ہے, جس میں ایسا راوی ہو مرسل ہے, جس میں ایسا راوی ہو. تو پھر حدیث کی تو اقسام ہے, بہت سارے اقسام ہیں, مدلس ہے, مدلس ہے, تدلیس ہے. تو کہنا یہ بتاؤ کیا تم نے جب حدیث سے ضعیف بیان کی تھی تو کیا دل میں تمہارے دل کا ہم حال جاننا ہے کہ تم نے اسمیت سے بیان کی تھی. جیسے تم حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری پر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کہلوایا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلوایا. تو کیا کیسے ہم تمہارے بارے میں کہ تم نے حدیث ضعیف کیوں کہا. ہم تمہارے دل کا حال نہیں جانتے کہ تمہارے دل میں یہ بات ہو گئی, یہ راوی کے اعتبار سے تم ضعیف کہہ رہا کہ نہیں ہم تو راوی کے اعتبار سے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں کیا معلوم تمہارے دل کا حال, کوئی ہم عالم الغیب تھوڑی ہیں کہ جو ہم تیرے بارے میں سوچیں کہ نہیں تو راوی کے اعتبار سے ضعیف کہہ رہا ہوگا. تو پھر وہ اہل حدیث خاموش ہو جاتا ہے. دیکھو بے شک جو بھی حدیث ضعیف کہتا ہے تو اس کے بارے میں عقیدہ ہم یہی رکھتے ہیں کہ یہ روایت کے اعتبار سے ضعیف کہہ رہا ہے, یعنی راوی کے اعتبار. حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی, اللہ کے رسول کا کوئی بھی فرمان ضعیف نہیں ہوتا ہے. لیکن جو حدیث کی اصطلاحیں علماء نے بیان کی ہیں وہ راوی کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی راوی بیچ میں کمزور آ گیا ہے, کوئی راوی اس طرح کا آ گیا ہے جس کی بات کا بھروسہ نہیں. جیسے 12 لوگوں سے روایت ہے, اب 12 میں 2 ایسے لوگ ہیں جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. 10 صحیح ہیں, یعنی 10 صحیح ہیں اور 2 ان میں سے ہیں, یا 8 صحیح, جیسے کہ 8 سے روایت ہے. اب 8 میں ایک ایسا ہے جس پر بھروسہ نہیں اور باقی 7 تو صحیح ہیں. یہ علماء نے تشریحیں کی ہیں کہ اس میں کس روایت میں کتنے اگر راوی یعنی جن پر بھروسہ نہ ہو تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا. 3 راوی اگر ایسے تو کیا کہا جائے گا, 2 ہو تو کیا کہا جائے گا. مرسل حدیث کی تعریف شروع میں ختم کرتا ہے. مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے, صحابہ کا نام نہ لے, کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, تابعین نے نہیں دیکھا ہے. تو تابعین کیسے اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے, جب تابعین نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں تو پھر تابعین ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کیسے روایت کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسے مرسل حدیث کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے, کیونکہ تابعین نے صحابہ سے سنا,
صحابہ کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کیا. صحابہ پر بھروسہ تابعین کو تھا، تو تابعین نے صحابہ کا نام نہیں لیا ہو یا بھول گئے ہو یا نام نہ لیا ہو، تو اس کی پہچان کے لیے اس حدیث کو مرسل کہا گیا ہے کہ تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کرے. اس حدیث کو بھی حدیث مانا جاتا ہے، لیکن مرسل پہچان کے طور پہ مرسل کیونکہ تابعین سب کے سب عادل ہیں اور منصف ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی بخشش کا بھی ہے معاملہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے تابعین کے بارے میں. تو تابعی جو روایت کو ڈائریکٹ حضور سے روایت کرتے ہیں تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے، کیونکہ تابعین نے اللہ کے رسول سے حدیث نہیں سنی، صحابہ سے سنی ہے، لیکن وہ صحابہ پر بھروسہ کر کے ڈائریکٹ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں. بس میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے دیوبند والوں کو لڑکی دیں، دیوبند والے بریلی والوں کو دیں، اور دیوبند بریلی دونوں مل کے ضرورت پڑ جائے آپ کو تو اہل حدیث سے وعدہ و قرار لے کر کے صلح نامہ کر کے کہ اس کا جائزہ لے لیں کہ اس کی بدعقیدگی زیادہ تو نہیں ہے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں تو نہیں کرتا ہے. جب تک یہ جائزہ نہ لے لیں تو اہل حدیث کو لڑکی نہ دیں. ہاں جب یہ جائزہ لے لیں جہاں یہ گستاخیاں نہیں کرتا ہے، اولیاء کرام کو دل سے مانتا ہے تب تو دیں. اگر اولیاء کرام کو دل سے نہیں مانتا، بدتمیزیاں کرتا ہے، تو پھر لڑکی نہ دیں اہل حدیث کو. کیونکہ بہت سے اہل حدیث ایسے جو اولیاء کرام کی شان میں بہت انشن بکواس کرتے ہیں. پہلے جائزہ لے لیں کہ اولیاء کرام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو دے، نہیں ہے تو بالکل نہ دے. دیوبند والے دل و جان سے اولیاء کرام کو مانتے ہیں، وہ تو مست وضو کو کوئی مانتے ہیں، خواجہ غنی اجمیری کو مانتے ہیں، ان کا تو سلسلہ ہے خواجہ غنی اجمیری سے چشتی سلسلہ ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے دیوبند والوں کو لڑکی دیں، دیوبند والے بریلی والوں کو دیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.